بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجھے کل کوہ مری کا خوبصورت سفر تو کرنا پڑا ہی، لیکن اس خوبصورت سفر میں اداسیاں میرے ساتھ رہیں۔ میں کس وجہ سے اداس رہی، وہ کیا دکھ تھا، وہ کیا تکلیف تھی جس نے مجھے ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ بھی محظوظ نہیں ہونے دیا، وہ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو ناظرین، میں کہہ رہی تھی کچھ دکھ، کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح سے ہمیں آ لیتی ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے مد مقابل ہم سے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں وہ بات بھی سنائی نہیں دیتی۔ ہمارے حواس اس قدر اپنے اس دکھ، اس اذیت، اس کرب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور میرے ساتھ ایسا اکثر ہوا ہے کہ جب میں اپنے کسی دھیان میں ہوئی ہوں، کسی اپنی سوچ میں، تو میرے مد مقابل جو بھی شخص مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے، خواہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ بھی رہی ہوتی ہوں، بظاہر اس کی بات بہت توجہ سے سن بھی رہی ہوتی ہوں، لیکن یقین جانیے ایک لفظ میں نہیں سن پاتی۔ اور بعد میں مجھے پھر شرمندگی کے ساتھ کسی دوسرے سے پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے کیا بات کی تھی، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ پھر اپنی وہ ایک کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ کسی طرح سے اس کو کور کرتا ہے کہ آخر بات کیا ہوئی تھی، یا پھر دوبارہ کوئی بات ہو جائے تو میں اس کا سامنا کیسے کروں گی، یا کیا سنا ہے، کیا میں نے اس نے کہا ہے کہ مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسی کیفیات بارہا گزری ہوں گی۔ یہ میں اس سفر میں جب جا رہی تھی تو میں کہیں پہ میں نے یہ ساری ریکارڈنگ مکمل نہیں کی، بس چھوٹے چھوٹے کلپ لیے ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں اب جوڑے ہیں، آج جوڑ رہی ہوں بلکہ۔ تو مکمل طور پہ میں ریکارڈنگ نہیں کر پائی کیونکہ میرے وہ کہہ رہی ہوں نا، حواس میرے ساتھ مکمل طور پر نہیں تھے۔ میں ایک کرب میں، ایک تکلیف سے میں مبتلا تھی، اس سے گزر رہی تھی، اس کیفیت سے، تو مجھے بظاہر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ خوشی کے ساتھ کسی بھی طرف سفر کرنا کچھ اور ہوتا ہے، کسی غم، کسی پریشانی میں آپ نکلے ہیں تو وہ اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں کوہ مری گئی تھی، پھر اس کے بعد اتفاق سے سمجھ لیں کہ میں کوشش کے باوجود بھی نہیں نکل سکی بہت طویل عرصے سے۔ تو کل مجھے اچانک ہی بلاوا آ گیا کہ بھئی آپ آج تو آئی جاؤ، آپ مری۔ آنٹی نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ بیٹا آؤ میرے پاس، کبھی مری آؤ۔ تو میری مصروفیات، کچھ زندگی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میں کوشش اور خواہش کے باوجود بھی نہیں نکل سکی۔ تو کل آنٹی جی نے اس طرح سے بلایا کہ جانے کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ جی ہاں ناظرین، میری آنٹی، میری دوست، بہت خوبصورت، اچھے اخلاق کی مالک، کل وہ آنٹی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں، اور انہوں نے پیغام بھجوائے دیا کہ اب تو آ ہی جاؤ میرا آخری دیدار کرنے۔ یقین جانیے یہ تمام سفر جتنا میرا گزرا ہے بہت تکلیف اور کرب میں گزرا ہے۔ میرے ساتھ میرے والدین، میرا چھوٹا بھائی، میرا کزن، ہم لوگ سب گئے ہیں۔ تھوڑی ریکارڈنگ کچھ میں نے کی، کچھ میرے بھائی نے کی، وہ ایک خوبصورت نظاروں کی قید اس لیے بھی کیا اس کیمرے میں کہ چلیں میں آپ کے ساتھ بھی اپنا یہ دکھ، اپنی تکلیف شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو آنٹی کے گھر کا سفر ہے، یہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں اس لیے قید کیا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا دوبارہ اس راستے پر، خاص طور پر ان کے گھر کی طرف سفر ہوگا، کیونکہ اگر میں ان کی زندگی میں نہیں گئی تو اب ان کے جانے کے بعد تو میرا ان سے زیادہ کسی اور سے تعلق ہے۔ سب بہت اچھے ہیں، محبت کرنے والے، اخلاق والے، لیکن ایک انسان کا کسی کے ساتھ دل لگ جاتا ہے، وہ دل میں اس طرح سے بس جاتا ہے کہ بس اس کی کمپنی ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور وہ نہ ہو تو ہر چیز ویران اور سنسان لگتی ہے۔ بس میرے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو میں ان کے گھر کے باہر کا نظارہ بھی آپ کو کراؤں گی، جو واپسی میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا تھا، کیونکہ جاتے ہوئے تو میں بالکل بھی نہیں ریکارڈ کر پائی، واپسی میں نے تھوڑا سا ویو اس لیے لیا کہ تاکہ ان کا گھر میرے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو جائے۔ تو وہ میں
آگے چل کے ایک پتلی سی بالکل سڑک ہے۔ یہ ناظرین یہ کوہ مری کی پرانی جو پہلے والی سڑک ہے، 2 طرفہ سڑک، یعنی کہ سنگل نہیں ہے، یہ سنگل روڈ ہے، ڈبل نہیں ہے۔ موٹر وے والی سائڈ سے ہم لوگ نہیں گئے، دوسری سائڈ سے جانا پڑا کیونکہ ان کا گھر اس راستے میں پڑتا ہے، تو ہم لوگ وہاں اس راستے سے گئے۔ پوچھتے پوچھتے گئے، ہمیں تو گھر کا نہیں پتہ تھا۔ 2.5 گھنٹے کا سفر یہ ہو گیا۔ ہم پنڈی سے چلے 11 بجے، تو 1:30 بجے قریب وہاں پہنچے ہیں۔ 2 بجے ان کا جنازہ تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہم پہنچ سکے ہیں کیونکہ راستے میں باہر ہم نے سٹاپ کیا، جگہ جگہ سے ان کے گھر کا پوچھا، تو وہ پھر آگے بانسرا گلی شاید ایسا تھا، اس کے آگے پھر چٹا موڑ تھا، پھر چل کے آگے ان کے گھر کا پتلا سا ایک خوبصورت روڈ تھا بل کھاتا ہوا۔ تو وہ پھر ہم کافی مطلب پوچھ کے رکنے کی وجہ سے پھر گاڑی کا انجن گرم ہونے کا کچھ چانس تھا، تو وہ پھر راستے میں میرے کزن نے گاڑی کو بھی ٹھنڈا کیا اور شراب پانی کے پاس کھڑے ہوئے ہم تھوڑی دیر وہاں رکے۔ تو وہ یہ کرتے کرتے ہم لوگ 1:30 بجے وہاں پہنچے ہیں، تو واپسی تو ہماری کہیں مغرب کے قریب ہوئی ہے۔ تو یہ میں آگے چل کے آپ کو ان کے گھر کا ویو بھی دکھاتی ہوں۔ یہ ناظرین بہت سوگوار سفر تھا، خوبصورتی تھی، دلکشی تھی، نظارے تھے، موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈا تھا، گرمی حبس نہیں تھی، لیکن دل کے اندر ویرانیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، کسی چیز نے یقین جانی لطف نہیں دیا، بس بوجھل دل کے ساتھ گئی، روتی آنکھوں کے ساتھ جانا ہوا، روتی آنکھوں کے ساتھ واپسی ہوئی۔ اور وہاں بھی جتنی دیر میں ٹھہری ہوں ان کی یادیں میرے ارد گرد گھیرا ڈالے رہیں اور میں کافی پریشان رہی۔ امی کی طبیعت بھی کچھ راستے میں خراب ہو جانے کی وجہ سے وہاں بھی ہم لوگ پھر جلدی میں وہاں نکلنا پڑا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، ان کو وہ ٹینشن لیے تو ان کو دل کا کچھ تکلیف کا معاملہ ہو گیا تھا، تو پھر جنازے کے بعد ہم جلدی وہاں سے چل پڑے۔ تو ابھی میں آپ کو ان کے گھر کا ویو دکھاتی ہوں جو اب قریب ہی پہنچ چکا ہے میرے خیال میں نے کیونکہ یہ اس کے ساتھ میں نتھی کی ہیں چیزیں، تو جیسے جیسے میرے سامنے آ رہی ہیں تو میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ ان کے گھر کے باہر کا ویو ہے، یہاں سامنے اوپر پہاڑ کی چٹان کے اوپر زبردست سا ان کا گھر ہے، پیارا سا خوبصورت منظر ہے، ان کے گھر سے باہر ہر طرف خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ تو یہ واپسی میں نے تھوڑا سا ویو لیا ہے تاکہ میں یادگار کے طور پہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس میں محفوظ کر سکوں، اور چینل پہ اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے موبائل میں کبھی نہ کبھی یہاں سے ریموو ہو جائے، تو چینل پہ جو چیز ہوگی وہ ریموو بھی نہیں ہوگی، وہ ایک یادگار کے طور پر ہمیشہ رہے گی میرے ساتھ، جو میں آپ سے بھی شیئر کی۔ دیکھیں ان کے گھر کا راستہ بہت پتلا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز بھی سن رہے ہوں گے، بہت اچھا یہاں پہ پرندے بول رہے تھے جن کی آواز بھی آپ یقیناً سن پا رہے ہوں گے۔ تو ناظرین میں نے یہاں دیکھا ہے لوگ جو ان کے جد و قارب دور قریب سے آ رہے تھے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے آ رہے تھے، تو وہ شارٹ کٹ رستوں سے ان پہاڑوں سے اتنی آسانی کے ساتھ آ بھی رہے تھے، اور ہم میرے دیکھتے ہی دیکھتے واپس وہ پتلا سے ایک رستہ، یہ شاید میں یہاں پہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی اس ویڈیو میں، آگے چل کے شاید آئے گا۔ اگر میں لائیو ریکارڈنگ کی ہوتی، کوئی اچھے موقع پہ گئی ہوتی، تو میں نے یقیناً ایک ایک لفظ پہ آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتانا تھا ہر ایک چیز کو، لیکن یہ لائیو ریکارڈنگ نہیں ہے، صرف میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس کے بعد آج کچھ میرا موڈ بحال ہوا ہے، تو میں نے سوچا اس کو اپنے لیے آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں چینل پہ اپلوڈ کر کے۔ یہ دیکھیں یہ پتلا سا راستہ جو میں نے کل دیکھے، میرے سامنے 2 بزرگ یہاں سے اتنی آسانی سے دیکھتے ہی دیکھتے چلے گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے جانا پڑے تو میں تو بالکل بھی نہ چل سکوں، اتنا مشکل رستہ تھا، لیکن ان لوگ باہمت لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے ایسے نکیلے پتھری رستوں پر چلنے کی، روزمرہ کا کام ہوتا ہے، تو انہیں آسانی بھی ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی الحمدللہ ہم سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ یہ سامنے ان کے گھر کے ویوز ہیں، گھروں کے کچھ مناظر ہیں، خوبصورت دلکشی ہے۔ ناظرین دنیا بس یہی ہے، ہر حسن ہر چیز نے دنیا پہ رہ جانا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ یہ نظارے کل بھی یہیں تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، لیکن بس ایک وہ نہیں ہے، اب وہی نہیں رہی ہم میں، اور کل کس نے اور نہیں ہونا، میں نے نہیں ہونا، کسی اور نے نہیں ہونا، کسی نے بھی نہیں ہونا، لیکن اپنے وقت کے ساتھ سب چلے جائیں گے،
قیامت سے پہلے پہلے یہ سارے نظارے اسی طرح سے محفوظ رہیں گے، یہ چینل بھی ہوں گے، یہ ویڈیوز بھی ہوں گی، ہر چیز دنیا کی موجود ہوگی، لیکن کل کو ہو سکتا ہے میری آواز بھی گم ہو جائے۔ سننے والے کب تک کس کو سنیں گے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ یادگار ہی ہوتی ہے۔ جو انسان کے ساتھ یادیں، اچھی یادیں ہوں تو وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنا وقت جس کو بھی دیں بہت اچھا، بہت پیارا وقت دیں، اس کے ساتھ اس طرح سے آپ کا برتاؤ ہو، عارضی انکساری محبت خلوص کہ بس وہ آپ کا دیوانہ ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ وہ میرے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے بہترین تحفہ وہ ہے جو آپ کسی کو دیتے ہو، وہ اچھا وقت ہے، کیونکہ وقت کسی کو دینا بڑی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح سے وقت دینا کہ اس میں محبتیں اور خلوص بھی شامل ہو، تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے۔ بس اچھی یادیں چھوڑ جائیں اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، کہ وہ ہمیشہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، آپ کی یاد ہمیشہ ان کے دل میں زندہ ہو، تابندہ رہے۔ تو اس کے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔